ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فصل لربك وانحر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضحِ فلا يقربن مصلانا صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ذی الحجہ کا بابرکت اور باسعادت مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور آج ذی الحجہ کی 2 تاریخ ہے۔ اسلامی مہینوں میں ذی الحجہ کا مہینہ سب سے آخری مہینہ ہے۔ اس کے بعد محرم الحرام کا مہینہ ہوتا ہے، جس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اس بابرکت مہینے میں 2 عظیم الشان عبادات ادا کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 حج کی عبادت اور نمبر 2 قربانی کی عبادت۔ حج کے احکامات کی ادائیگی بھی ذی الحجہ کے مہینے میں ہوتی ہے، 8 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک، اور اسی طرح قربانی کا جو عمل ہے وہ بھی 3 دن ہوتا ہے، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ۔ قربانی ایک ایسا بابرکت اور باسعادت عمل ہے کہ اسلام سے پہلے بھی ہر شریعت میں قربانی کا عمل رہا ہے، لیکن اس میں قربانی کا طریقہ کار الگ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل، جب انہوں نے اپنا اپنا حصہ اللہ کے نام پر پیش کیا، تفسیر قرطبی میں ہے کہ انہوں نے پہاڑ پہ رکھا تو جو قربانی حابیل کی طرف سے تھی وہ اللہ کے ہاں قبول ہو گئی، اور جو قابیل کی طرف سے تھی وہ قبول نہیں ہوئی۔ اس دور میں قبولیت کی علامت یہ تھی کہ اگر آگ آ کر اس کو جلا دیتی تو گویا کہ وہ صدقہ اللہ کے راستے میں قبول ہو گیا، اور اگر آگ اس کو نہ جلاتی تو گویا وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوا۔ لیکن اس شریعت میں اللہ نے بڑی آسانی رکھی کہ یہاں حکم یہ نہیں دیا کہ تم پہاڑ پہ رکھو اور آگ اس کو جلا دے، بلکہ یہاں حکم یہ ہے کہ جو تم نے قربانی کی ہے اس کا گوشت تم خود بھی کھا سکتے ہو، اپنے رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہو، اپنے عزیز و اقارب کو بھی دے سکتے ہو۔ اسی طرح پہلی شریعتوں میں مال غنیمت حلال نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس شریعت میں مال غنیمت کو حلال کیا، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ آپ نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بخمس اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافۃ وختم بی النبیون۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیگر انبیاء علیہ السلام پر فضیلت دی، مجھے جوامع الکلم احادیث عطا کی گئیں، الفاظ مختصر لیکن مفہوم بڑا وسیع، اور مال غنیمت کو میرے لیے حلال کر دیا گیا، اور مجھے آخری پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، اور میری بعثت تمام مخلوقات کے لیے ہوئی ہے، اور زمین کے ہر حصے کو میرے لیے پاک کر دیا کہ جہاں چاہے انسان نماز پڑھ سکتا ہے، اور زمین کی مٹی کو پاکی کا ذریعہ بنا دیا، یعنی قائم مقام پانی کے، کہ اس سے تیمم کرنا جائز ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں قربانی ایک بابرکت عمل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس کا حکم دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا اور اپنے بیٹے سے فرمایا تھا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔
ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پیارے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے اور میں خواب میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا ابا جان آپ اپنے خواب کو پورا کیجئے، آپ یقیناً مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے خواب کو پورا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں مینڈے کو بھیجا اور دمبا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ذبح ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی حکم کا امت محمدیہ کو بھی حکم دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے ہیں اور آپ نے 10 سال تک قربانی کی ہے، مسلسل 10 سال حضور نے قربانی کی اور کسی سال آپ نے ناغہ نہیں فرمایا۔ تو حضور کا کوئی عمل مواظبت اور ہمیشگی کے ساتھ کرنا، یہ دلیل ہوتا ہے کہ یہ عمل نہایت ضروری عمل ہے، لازم عمل ہے، اس لیے قربانی کرنا واجب عمل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمائی، من کان لہ ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو آدمی قربانی کرنے کی وسعت پائے پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یعنی وہ گویا نماز پڑھنے نہ آئے کہ جو طاقت رکھتے ہوئے بھی قربانی نہیں کرتا۔ اس لیے کوشش ہو کہ اللہ رب العزت نے وسعت دی ہے تو انسان اس عمل میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، فرما دیجئے کہ یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب میرے اللہ کے لیے ہے اور میرے رب کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور میں سب سے پہلے اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہوں۔ تو گویا قربانی کا عمل در حقیقت اللہ کی ذات کے لیے عمل ہے، اس لیے رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کی رضا کے لیے اونٹ کا نحر کیجیے۔ ونحر نحر کو کہتے ہیں اور نحر اونٹ میں ہوتا ہے، بکری میں، گائے میں، بیل میں ذبح ہوتا ہے۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ کے نام پر عمدہ چیز، اعلیٰ چیز، خوبصورت چیز دی جائے، تو اونٹ سب سے قیمتی جانور ہے، تو یہ نہیں فرمایا جانور ذبح کرو، فرمایا ونحر نحر کرو، یعنی اونٹ اللہ کے راستے میں دو اگر اللہ نے وسعت دی ہے۔ تو اس لیے اشارہ اس طرف ہے، بہتر سے بہتر چیز، اچھے سے اچھا جانور رب العالمین کی رضا کے لیے انسان قربان کرے۔ قربانی کا عمل بڑی ہی فضیلت والا عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا وَإِنَّ الدَّمْعَ لَيَقَعُ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، آپ نے فرمایا یقیناً قیامت کے دن یہ قربانی کا جانور اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے سنگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ پا لیتا ہے۔ لہٰذا تم قربانی خوش دلی سے کرو، یعنی اللہ کا حکم سمجھ کے اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھو، خوش ہو جاؤ کہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا کہ میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کا کچھ حصہ اللہ کے نام پہ قربان کر دوں۔ اس لیے آپ نے فرمایا اس کو بوجھ نہ سمجھو، فطیبوا بہا نفسا، خوش دلی کے ساتھ اللہ کے اس حکم کو پورا کرو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں اس پر کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا لکل شعرۃ حسنہ، ہر بال پر اللہ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ انہوں نے پوچھا فصوف یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اون پر کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اون کے ہل بال میں بھی اللہ تمہیں نیکی دے گا۔ تو گویا بڑی فضیلت والا عمل ہے، آپ نے امت کو اس کی ترغیب دی ہے۔ تو جب انسان قربانی کے جانور پر ہاتھ پھیرتا ہے تو جتنے بال نیچے آتے ہیں
اللہ تعالیٰ ہر بال پر بھی انسان کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیے۔ 63 اونٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے نحر کیے۔ ہر اونٹ خود آگے بڑھتا تھا کہ وہ امام الانبیاء کے ہاتھوں سے نحر ہو جائے۔ تو حضور نے 63 اونٹوں کو نحر کیا، اور باقی اونٹ جو 37 بچے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نحر کیے۔ تو گویا حضور نے امت کو درس دیا کہ تمہارا پیغمبر تو 63 اونٹ اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہے، اور ہم ایک ذبح کرتے وقت سوچتے ہیں کریں نہ کریں، اتنا خرچہ ہوگا، اتنا پیسے لگ جائیں گے۔ امام الانبیاء نے گویا 63 اونٹ نحر کر کے ہمیں بتلا دیا۔ حضور کی عمر تھی 63 سال، اس لیے علماء نے لکھا یہ ایک نکتہ تھا، گویا حضور نے اپنی زندگی کے ہر سال کی ایک قربانی کر دی۔ اگرچہ عمل تو بلوغت کے بعد ہوتا ہے، لیکن انبیاء کی شان تو نرالی شان ہوتی ہے، اس لیے آپ نے ہر سال 2 مینڈے ذبح کیے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں 2 دمبے سیاہ سفید رنگ والے، اور آپ اپنے ہاتھوں سے ذبح فرماتے تھے ایک میری طرف سے اور ایک میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو وسعت نہیں رکھتے، میری امت کے وہ لوگ جن کی گنجائش نہیں ہوگی، قربانی نہیں کر سکیں گے، ہمارے پیغمبر نے ان کی طرف سے بھی نیت کر کے قربانی کی۔ تو امام الانبیاء کو ہمارا اتنا خیال ہے، تو ہمیں بھی اللہ نے وسعت دی ہو تو حضور کے نام پر بھی ایک قربانی کریں، صحابہ اور سلف کے نام پر بھی قربانی کریں۔ حضور کو خوشی ہوگی کہ میرے امتی نے میرے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تو نہیں، حضور تو معصوم ہیں، بخشے بخشائے ہیں، لیکن ہماری قبولیت کے لیے ہے کہ حضور کے دربار میں ہمارا ہدیہ پہنچ جائے۔ جیسے دنیا میں کوئی انسان کسی کو ہدیہ بھیجے تو جب پہنچتا ہے پوچھتے ہیں یہ کس نے تحفہ دیا، کہتے ہیں جی فلاں نے تحفہ دیا، آپ کے بیٹے نے، آپ کے دوست نے، آپ کے ساتھی نے ہدیہ بھیجا۔ ہدیہ دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے کہ اس نے مجھے یاد رکھا، اور جب امام الانبیاء کے دربار میں امتی کا تحفہ پیش ہوگا، حضور کو خوشی ہوگی میرے امتی نے اس سنت میں مجھے یاد رکھا ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا انسان اپنی طرف سے بھی کرے، اللہ نے وسعت دی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، صحابہ کی طرف سے، سلف کی طرف سے بھی عمل ہو۔ بڑے افسوس کی بات ہے آج لوگ بچنے کے لیے پوچھتے رہتے ہیں جی ہماری گنجائش نہیں، وسعت نہیں، حالانکہ انسان کوشش کرے تو وہ کر سکتا ہے۔ اگر ہر مہینے کوئی تنخواہ میں 2,000 روپے بھی جوڑے تو 12 مہینوں میں 24,000 روپے بن جائیں گے، انشاءاللہ اس کا حصہ کہیں نہ کہیں ہو جائے گا۔ 2,500 روپے بھی انسان مہینے کے جوڑے تو سال میں ایک موقع آتا ہے انشاءاللہ حصہ ہو جائے گا۔ ہم شادی کے لیے پیسے جوڑتے ہیں، مکان بنانے کے لیے پیسے جوڑتے ہیں، گاڑی خریدنے کے لیے پیسے جوڑتے ہیں، کاروبار کے لیے دوسروں سے پیسے مانگتے ہیں، قرض لیتے ہیں، خدا کے نام پر دینے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں حالات ٹھیک نہیں، پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، مسائل ہیں۔ اصل بات ہے اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہے، اللہ توفیق نہیں دے رہا کہ یہ بندہ اپنے مال میں سے خدا کے نام پہ خرچ کر دے۔ 2 لاکھ روپے کا موبائل رکھ سکتا ہے، 70 لاکھ روپے کے گھر میں رہ سکتا ہے، 55 لاکھ کی گاڑی استعمال کر سکتا ہے، 10-10 ہزار روپے کا لباس اور جوتیاں استعمال کر سکتا ہے، اپنی ایک دعوت میں ہزاروں روپے لگا سکتا ہے۔ سال میں ایک دفعہ اللہ کے نام پر دینے کی باری آئے، اب سوچنے لگتا ہے جی کروں گا تو اتنا خرچہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نام پہ جتنا دے مال کم نہیں ہوتا، ما نقصت صدقۃ من مال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے نام پہ دیا ہے اس کے مال میں کبھی کمی نہیں آئے گی، مال میں کمی نہیں آئے گی۔ اس لیے کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، حج عمرہ کر کے، مسجد مدرسہ بنا کر، غریبوں یتیموں بیواؤں کو کھلا کر کوئی تنگ دست ہوا ہو، فقیر ہوا ہو، اس کے مال میں نقصان ہوا ہو، اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہاں حالات آئے ہوں گے، اس نے پیسہ فحاشی پہ لگایا ہوگا، اوریانی پہ لگایا ہوگا، بے حیائی پہ لگایا ہوگا، رسم و رواج پہ لگایا ہوگا، نام و نمود پہ لگایا ہوگا، مال کا حق نہیں ادا کرتا ہوگا، تب مال میں نقصان ہوگا۔ ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے چلے گئے
تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی القیر خبث الحدید۔ سنن نسائی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا حج اور عمرے مسلسل کیا کرو، یقیناً یہ فقر کو، گناہوں کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جس طرح آگ کی بھٹی لوہے کی میل کچیل کو مٹا دیتی ہے۔ جیسے آگ کی بھٹی میں لوہا ڈال دو صاف ستھرا ہو کے نکلتا ہے، آپ نے فرمایا حج عمرے کیا کرو، تم گناہوں سے اس طرح صاف ہو جاؤ گے اور اللہ تم سے فقر کو اس طرح دور کر دے گا جیسے آگ لوہے کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، بابرکت عمل ہے، کوشش تو یہ ہو، حضرات سلف تو ایسا کرتے تھے، وہ تو قربانی کا جانور مہینوں پہلے خرید لیتے اور خوب خدمت کرتے اس کی کہ اس سے ایک دل لگ جاتا، ایک محبت ہو جاتی، ایک انسیت ہو جاتی کہ اب جب دل لگا، محبت ہوئی، اب محبوب چیز اللہ کے نام میں ذبح کرنی ہے، کہ انہوں نے اللہ کے نام پہ ذبح کرنا پہلے سے لا کر تیاری کراتے، خوب کھلاتے پلاتے تاکہ اس سے ایک محبت قائم ہو جائے۔ اور اللہ بھی یہی فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم میں سے ہرگز کوئی نیکی کو نہیں پا سکتا جب تک پسندیدہ چیز اللہ کے نام پہ خرچ نہ کرے۔ اللہ فرما رہا ہے تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک پسندیدہ چیز تم اللہ کے نام پہ خرچ نہ کرو۔ صحابہ کا بھی کیا ایمان تھا، قرآن کی آیت نازل ہوئی، پسندیدہ چیز اللہ کے نام پہ خرچ کرو۔ صحابی رسول حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی نہیں پا سکتے جب تک پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔ یا رسول اللہ، مجھے سب سے زیادہ پسند یہ اپنے کھجور کا باغ ہے، اس میں 600 درخت تھے کھجور کے۔ عرب میں سب سے قیمتی چیز کھجور کا باغ ہوتا تھا کہ سب سے قیمتی چیز میرا باغ ہے، اور یہ وہ باغ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی باغ میں تشریف لاتے، سائے میں بیٹھتے، چشمے کا ٹھنڈا پانی پیتے، ابو طلحہ انصاری کے باغ کی کھجوریں آپ کھاتے تھے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے پسندیدہ چیز اللہ کے نام پہ دے دو، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں میں نے یہ باغ اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا۔ یعنی صحابہ کا کیا ایمان ہے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے، کہ یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے پسندیدہ چیز دو، مجھے سب سے زیادہ پسند میرا یہ گھوڑا ہے، میری یہ سواری ہے، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں میں نے اللہ کے نام پہ صدقہ کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے پسندیدہ چیز دو، جو مجھے زمین ملی ہے خیبر میں چاہتا ہوں یہ زمین اللہ کے نام پہ وقف کر دوں۔ یعنی کیا ایمان تھا صحابہ کا، ایک آیت سنتے تھے فوراً ہی عمل کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتے تھے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا اللہ دگنا کر کے اس کو واپس کرے گا۔ اللہ فرما رہے کون میرے نام پہ خرچ کرے گا میں ڈبل کر کے اس کو واپس کروں گا۔ صحابی ہیں ابو الدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند بزار میں واقعہ ہے، فرمایا یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم مجھے قرض دو۔ یا رسول اللہ، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں میرا مدینہ میں باغ ہے، ان کے باغ میں بھی 600 درخت تھے کھجوروں کے۔ فرمایا یا رسول اللہ، وہ میں باغ اللہ کے نام پہ صدقہ کرتا ہوں۔ حالانکہ اسی باغ میں رہائش تھی، وہیں پہ خود بھی رہتے تھے، بیوی بچے بھی تھے، اس کے علاوہ کوئی اور جگہ بھی نہیں، کوئی اور مکان بھی نہیں، ٹھہرنے کی جگہ بھی نہیں۔ اب یہ گئے باغ کے اندر، باغ کے باہر کھڑے ہیں، آواز دی اپنی گھر والی ام دہدہ کو، ام دہدہ اللہ فرما رہا ہے کہ مجھے قرض دو، تو میں نے اللہ کے راستے میں یہ باغ قرض دے دیا، آپ بچوں کو لے کر باہر نکلو۔ ام دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو لے کر باہر نکلی، اپنے شوہر سے کہا واہ واہ کیا فیصلہ کیا آپ نے کہ اللہ کے نام پہ بہترین چیز اللہ خرچ کر دی، چلو دونوں حضور کے پاس چلتے ہیں۔ ام دہدہ بھی ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کے پاس گئے۔ یا رسول اللہ، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرما رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا اللہ دگنا کر کے ڈبل کر کے واپس کرے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ،
یہ ابو الدحدہ، یہ میری گھر والی، ہم دونوں آپ کی خدمت میں آئے ہیں، ہم بچوں کو لے کر باہر آ گئے، ہم یہ باغ اللہ کے نام پہ صدقہ کرتے ہیں۔ یعنی ایمان تو صحابہ کا ایمان تھا، وہ کل سرمایہ دیتے تھے۔ میں اور آپ تو سرمایہ کا کچھ حصہ نہیں نکال سکتے، 15-20 ہزار روپے، 25 ہزار کا حصہ ڈالنا مشکل، اور یہ پورا سرمایہ 600 درختوں پہ لگا ہوا باغ قرآن کی ایک آیت سن کے اللہ کے نام پہ دے دیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، عمل مشکل نہیں ہوتا کوئی بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کا، اصل بات اللہ کی توفیق ہے اور انسان کا اس کے لیے کوشش کرنا ہے۔ جب دیگر کاموں کے لیے کوشش کر سکتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ باقی یہ بات کہ بعض لوگ یہ فلسفہ کہتے ہیں کہ قربانی سے بہتر ہے کہ غریب کو صدقہ دے دیا جائے، قربانی سے بہتر ہے کسی غریب کے ساتھ مالی تعاون کر دیا جائے، کسی بیوہ کو دے دیا جائے، کسی یتیم بچی کی شادی کرا دی جائے۔ جو لوگ یہ فلسفہ کہتے ہیں تو انہیں یہ بتا دینا چاہیے اصل چیز پیغمبر کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 10 سال قربانی کی ہے، اللہ نے قربانی کا حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے احادیث میں اس کا تذکرہ کیا۔ 1400 سال سے امت سلفاً خلفاً یہ کرتی آ رہی ہے۔ اگر ایک آدمی نے کرنا ہے غریب سے ضرور تعاون کریں، لیکن وہ اپنی عیاشی میں سے کچھ پیسہ بچا کے کر لینا۔ قربانی کیوں چھوڑ رہے؟ قربانی اپنی جگہ کرے، جو 2 لاکھ کا موبائل ہے وہ بیچے، 15,000 کے موبائل سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے، 1,85,000 یتیم بچی کی شادی میں لگا دے۔ وہ 55 لاکھ کی گاڑی کیوں رکھتا ہے؟ 10-15 لاکھ کی گاڑی سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے، یہ 40 لاکھ بیواؤں میں کیوں نہیں تقسیم کرتا؟ وہ اپنا مکان 80 اور 90 لاکھ کا کیوں رکھتا ہے؟ 20 لاکھ کی ضرورت پوری ہو جائے گی، یہ 70 لاکھ کیوں تقسیم نہیں کرتا؟ فیکٹریاں 3 بنائی ہوئی ہیں، وہاں 2 اللہ کے نام پر دینے کی باری آئی، وہ کیوں نہیں خرچ کرتا؟ اپنے کھانے پینے میں، دعوتوں میں 6 ایٹم ہوں گے، لاکھوں روپے لگ جائیں گے، وہاں غریب یاد نہیں آئے گا۔ جہاں قربانی کی بات آئے، خدا کے نام پر خرچ کی بات آئے، وہاں کہتے ہیں جی قربانی چھوڑ دو، غریب کو دو۔ تو یہ گوشت بھی تو غریب ہی کھاتا ہے، یہ بھی تو مساکین کے کام آتا ہے، مستحقین کے کام آتا ہے۔ اللہ رب العزت تو پہلے فرما گئے قرآن میں، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ اللہ فرماتے مجھے نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، میں تمہارے دل کے ارادے کو دیکھتا ہوں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا میں تمہاری نیت دیکھتا ہوں، تمہاری نیت کیا ہے۔ اللہ فرما رہے مجھے گوشت نہیں چاہیے، میرے بندے مجھے تیری قربانی کا خون نہیں چاہیے، مجھے تیرا اخلاص چاہیے، تیری نیت چاہیے، تیرے دل میں ارادہ کیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اس کو سعادت سمجھنا چاہیے کہ رب العالمین کی طرف سے ایک حکم ہوا، اللہ نے آسانی کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو حکم تھا بیٹا ذبح کرو، ہمیں حکم ہے جانور ذبح کرو۔ اگر حکم یہ ہوتا اولاد کی قربانی دو، کہاں کر سکتا تھا انسان؟ شریعت نے آسانی رکھی، فرمایا کہ قربانی کرنی ہے جانور کی کرے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اس میں 20 فوائد ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں جی اس سے نقصان ہے، کوئی نقصان نہیں۔ جو لوگ قربانی کے جانور پالتے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہیں، جانور ان کے بکتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے بھی ذریعہ معاش رکھا ہوا ہے۔ پنجاب میں، سرحد میں، دیہاتوں میں کتنے لوگ جو سالہ سال جانور پالتے ہیں، پھر یہ بکتے ہیں، اللہ نے ان کا بھی ذریعہ معاش رکھا۔ جو جانوروں کو چارہ ڈالنے والے ہوتے ہیں، ان دنوں میں چارہ بیچتے ہیں، لاکھوں لوگوں کی روزی اللہ نے اس طرح لگا دی۔ جو جانوروں کو پنجاب سے اور بلوچستان سے، سندھ سے، مختلف جگہوں سے لاتے ہیں، کتنی گاڑیوں میں آتے ہیں، ان گاڑیوں والوں کا اللہ نے رزق اس طرح لگا دیا۔ پھر جن جگہوں پہ آ کر ٹھہرایا جاتا ہے، وہاں جو جانوروں کی خدمت کرنے والے، اللہ نے کتنوں کا رزق اس سے جوڑ دیا۔ پھر جانور کو لے کر گاڑیاں جو علاقوں میں آ رہی ہیں، ایک ایک جانور لایا جا رہا ہے، اللہ نے ان کا رزق بھی جوڑ دیا۔ پھر جو چٹائیاں بکنے والی، ٹوکے بکنے والے، سامان بکنے والا، سینکڑوں لوگوں کا رزق اس سے جڑ گیا۔ سینکڑوں کا رزق اس سے جڑا، کوئی چھریاں تیز کر رہے ہیں، کوئی ٹوکے تیز کر رہے ہیں، لاکھوں لوگ قصائی ہیں، اللہ نے ان کا رزق بھی جوڑ دیا۔ پھر یہ جو گوشت ہے کتنے غریبوں کے گھر میں جاتا ہے، مہینے مہینے، 2 ہفتے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی گوشت کا انتظام کر لیتا ہے کہ جو غریب بچے کو نہیں کھلا سکتا، اس بہانے اس کے گھر میں بھی 8-10 کلو آ جاتا ہے، 2-3 ہفتے وہ بھی اپنے بچوں کو کھلا دیتے ہیں۔ کتنے یتیم مساکین بیواؤں کے گھروں میں اللہ اس کے ذریعے گوشت کو پہنچا دیتا ہے۔ پھر یہ کھالیں ہوتی ہیں، ان کھالوں سے مدارس کا نظم چل رہا ہوتا ہے۔ کتنے وہ مدارس جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے خدمت کر رہے ہیں،
اللہ کا قرآن دین پڑھا رہے ہیں، یہ کھال میں اس میں تعاون ہوا، اللہ نے ان کو بھی نفع دے دیا۔ یعنی کتنے لوگوں کا رزق اس سے جڑا ہے۔ آج یہ ہمارے ساتھ چمڑا منڈی ہے، یہ تو ساری چلتی چمڑے پر ہے، یہ کھالیں ہی ہوتی ہیں، ان کھالوں سے ہی سال بھر ان کا بھی رزق چل رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لاکھوں لوگوں کا رزق اس سے جوڑا۔ پھر یہ بات کہ کوئی یہ کہتا ہے جی جانور ذبح ہوں گے کم ہو جائیں گے، تو ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ میرے رب کی حکمت ہے، جس چیز کی جتنی ضرورت ہوتی ہے اللہ اتنی پیدا کر دیتا ہے۔ ہوا کی ضرورت سب کو ہے، اللہ نے سب کے لیے عام کر دی۔ روشنی کی ضرورت سب کو ہے، اللہ نے سورج چاند کی روشنی سب کے لیے عام کر دی۔ کوئی بل نہیں مانگا کہ بھئی میرا بندہ تو نافرمانی کر رہا ہے، آج کے بعد سورج کی روشنی سے نفع نہیں لینا، چاند کی روشنی سے نہیں لینا، پانی سے، ہوا سے، زمین سے، آسمان سے، فضا سے نہیں، اللہ نے عام کر دیا۔ جس چیز کی ضرورت کم ہوتی ہے اللہ اس کی پیداوار کم کر دیتا ہے۔ پہلے زمانے پہ گھوڑوں میں جہاد ہوتا تھا، آج ان کی ضرورت نہیں، اللہ نے گھوڑوں کی پیداوار کم کر دی۔ کتیا کے بچے 5-5 6-6 ہوتے ہیں، لیکن وہ حرام ہیں تو اس لیے اس میں برکت نہیں ہے، وہ سارے مر جاتے ہیں۔ ورنہ تو ہونا یہ چاہیے کہ اتنے بچے ہوں کتیا کے کہ ہماری گلیاں اور ہمارے محلے بھرے میں راستے ہی نہ ہوں۔ بکری کے بچے 2-2 ہیں، روزانہ کٹتے ہیں، ذبح ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے حلال میں برکت رکھی ہے۔ ہر سال کٹتے ہیں لیکن کمی نہیں ہوتی، ہر سال بڑے جانور کٹتے ہیں، کمی نہیں ہوتی۔ تو رب العالمین اپنے فیصلوں کو خوب جانتا ہے، ہمیں خدا کو مشورہ دینے کی ضرورت نہیں، ہم نے وہ کام کرنا ہے جو ہمارے ذمے، ہمارے ذمے قربانی کا عمل ہے، جانوروں کو پورا کرنا، جانوروں کو پھیلا دینا، ہر جگہ تک پہنچا دینا، یہ میرے رب کا کام ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا جس چیز کی جتنی ضرورت ہے اللہ رب العزت اتنی وہ چیز پیدا کر رہا ہے، تو یہ سعادت کی بات ہوتی ہے۔ اللہ توفیق دے دے تو انسان کو اس عمل میں حصہ لینا چاہیے۔ اس کے لیے نصاب کیا ہے؟ نصاب ہے 52.5 تولے چاندی کی قیمت، کہ اگر کسی کے پاس یہ قیمت ہو اور اس کی قیمت آج جو بنتی ہے وہ 1,81,240 روپے، یعنی سمجھو 1,82,000 روپے تقریباً اس کی مالیت ہے۔ اگر اتنے پیسے نقد کسی کے پاس ہیں یا اس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے کہ جس کی رقم تقریباً 1,82,000 سے زیادہ ہو تو اس پر قربانی لازم ہے۔ قربانی کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا ضروری ہے، قربانی میں ضروری نہیں۔ اگر ایک دن پہلے بھی کسی کے پاس پیسے آ گئے اور عید کے ان 3 دنوں میں اگر اس کے پاس رقم ہوئی 10، 11، 12 ذی الحجہ تو اس پر قربانی کرنا لازم ہو جائے گا۔ زکوٰۃ میں سال گزرنا شرط ہے، یہاں سال گزرنا بھی شرط نہیں۔ زکوٰۃ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ مال کہیں استعمال میں ہے نہیں، مال تجارت ہے کہ نہیں، یہاں مال تجارت کا بھی اعتبار نہیں، سونا ہو، چاندی ہو، نقدی مال ہو، ضرورت سے زائد سامان، اس کا بھی حساب لگایا جائے گا۔ ایک آدمی نے اپنا گھر ہے اور ایک کرائے پہ دیا ہوا ہے، یہ ضرورت سے زائد ہے، اب اس کی قیمت اگر اتنی بنتی ہے تو اس پر بھی قربانی آئے گی۔ زکوٰۃ کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک گھر کرائے پر ہے تو اس کی مالیت پر نہیں آتی، بلکہ اس سے جو نفع حاصل ہو رہا ہوتا ہے اس نفع پر آتی ہے۔ لیکن قربانی کے اندر یہ ضروری نہیں، اتنی رقم اگر کسی کے پاس ہے یا اتنی مالیت کے اثاثے موجود ہیں جو اس کے استعمال میں نہیں ہیں تو اس پر قربانی لازم ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا عموماً خواتین کے پاس بھی 1-2 تولہ سونا ہوتا ہے، آج کل 1 تولہ سونا 3,47,000 روپے کا ہے، تو اگر کسی کے پاس 1 یا 2 تولے سونا ہے قربانی اس پر بھی بنتی ہے، اس لیے کہ اس کے پاس بھی سونے کے ساتھ کچھ نہ کچھ چاندی یا نقدی مال ہوتا ہے۔ یہ 7.5 تولے کا اعتبار تب ہوتا ہے جب صرف سونا ہو۔ اگر کسی عورت کے پاس سونے کے ساتھ تھوڑی سی چاندی ہے، کچھ نقدی مال ہے تو سونے کی قیمت لگائیں گے، پھر اگر وہ قیمت چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے تو قربانی لازم ہوتی ہے۔ تو اگر 1-2 تولے سونا ہے، 2 تولے بھی ہے تو یہ تو 7 لاکھ روپے، نصاب 1,82,000 ہے تو اس پر قربانی بنے گی۔ اب یہ بات کہ پیسے نہیں ہیں تو سونے کو بیچ کر کرے، اللہ کا حکم ہے، اس نے کرنا ہے۔ باقی چیزوں کے لیے ہم ہر چیز کے لیے ترتیب بنا سکتے ہیں، تو اللہ کے حکم کے لیے بھی ہمیں پہلے سے ترتیب بنانی چاہیے، سوچنا چاہیے سال میں ایک حکم آ رہا ہے اس کی تیاری کرنی چاہیے، فکر مند ہونا چاہیے۔ جن میں فکر مندی ہوتی ہے اللہ ان کو توفیق دے دیتا ہے۔ ساہیوال کی ایک عورت تھی، اس نے 9 سال تک سلائی مشین پہ کپڑے سلائی کرتی تھی،
اب کتنا مشکل کام ہے، ہاتھ کی مشین اور اس پہ کپڑے سلائی کر کے اس نے 9 سال محنت کی، اس سے جو پیسے اور نفع ملتا رہا اس پر خود بھی اپنے شوہر کو بھی لے کر عمرے پر گئی، عمرہ کر کے آئی، خود بھی اپنے شوہر کو بھی لے کر گئی۔ 9 سال اس نے ہاتھوں سے مشین چلا کے کپڑے سلائی کر کے مزدوری کی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں اگر کوئی محنت کرے، خواہش ہو، دل میں تمنا ہو، اللہ توفیق دے دیتا ہے۔ ہمارے دل میں تمنا ہی نہیں ہوتی، ہماری آرزو ہی نہیں ہوتی، خواہش ہی نہیں ہوتی، ارادہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم ارادہ کریں، رب العالمین کی مدد شامل حال ہوگی۔ اس لیے حضرات سلف میں ایسے لوگ گزرے جن کے ارادے ہوتے تھے، اللہ کی مدد ساتھ ہوتی تھی۔ تاریخ مدینہ دمشق میں واقع ہے، مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے وہ انسان ہیں، ہر سال حج پہ جاتے تھے۔ ایک دفعہ گھر کے کام کاج میں ضروری کاموں میں لگ گئے تو اب حج کے ایام بالکل قریب آ گئے۔ اب اگر سواریوں پہ جاتے تو پہنچنا مشکل تھا، تو مسلم بن یسار کے ساتھی تھے، فرمایا حضرت اس سال تو حج ہم سے رہ جائے گا۔ فرمایا نہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ غیبی اسباب پیدا کرے گا۔ تو سب رات کو اٹھے، اللہ کے سامنے دعا کی، یا اللہ ہمیں حج سے محروم نہ فرمانا اس سال۔ سب نے دعا کی اور حضرت مسلم بن یسار نے فرمایا بھئی چلو صبح قافلہ جا رہے ہیں، سب نکلتے۔ سب نے کہا حضرت کیسے پہنچیں گے، اب تو مشکل ہے پہنچنا، تاخیر ہو گئی۔ فرمایا بھئی ہمارا کام ہے نکلنا، کوشش کرنا، پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ یہ سارے باہر نکلے، ایک دن سفر کرتے رہے۔ رات کے ٹائم کہتے ہیں کہ اندھیرا ہو گئے، آندھی سی چلی، بڑی تیز ہوا چلی، ہم لوگ اپنی جگہ کھڑے ہو گئے، ایسا لگتا تھا ہوا نے ہمیں اٹھایا اور کہیں اور لے کر پہنچایا۔ تو ہوا کا تیز بھگولا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب ہماری آنکھ کھلی، ہم نے دیکھا تہامہ کا پہاڑ ہمارے سامنے تھا۔ ہم نے 5 منٹ کی مسافت طے کی، آگے بڑھے تو حرم میں داخل ہو چکے تھے۔ اللہ رب العزت نے ہوا کو حکم دے کر یہاں سے ان کو وہاں پہنچا دیا۔ اصل چیز دل کا ارادہ ہے، اصل چیز نیت ہے۔ اور تو چھوڑو، ابھی چند دن پہلے کا واقعہ ہے، آپ میں سے اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا، لیبیا کا نوجوان ہے، لیبیا کا نوجوان ہے اور جہاز والا پائلٹ، اس نے سیڑھیاں لگائی ہوئی ہیں۔ اب اس کو آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی، انہوں نے سیڑھیاں اوپر کر دی، اس کا سامان وغیرہ چیک ہو رہا ہے، بورڈنگ کارڈ بن رہا ہے۔ اب وہ چڑھ گئے، آواز بھی دے رہے ہیں بھئی یہ حاجی صاحب رہ گئے، لیکن پائلٹ نے سنی نہیں، جہاز اڑا دیا۔ اب یہ ادھر ایئرپورٹ پر ہے، لوگ اس سے کہتے ہیں واپس چلا جا۔ آخری فلائٹ تھی جو لیبیا سے حج کے لیے جا رہی تھی، تو اس نے کہا میں جاؤں گا نہیں، انشاءاللہ اللہ مجھے حج کے لیے لے کر جائے گا۔ اس نے وہیں اللہ سے دعا شروع کر دی کہ رب العالمین مجھے لے کر جائے گا۔ اللہ سے مانگنا تھا، اچانک جہاز خراب ہو گیا۔ پائلٹ نے کہا ہمیں دوبارہ واپس جانا پڑے گا ایئرپورٹ پر، جہاز میں فنی خرابی آ گئی۔ دوبارہ ایئرپورٹ پر اترے، اب جہاز کی دوبارہ مرمت ہوئی، خامی دور کرنا شروع کی گئی۔ اب یہ وہاں موجود ہے، پھر کہا جا رہا ہے جس کے لیے سیڑھیاں لگاؤ، لیکن وہ ضدی تھا پائلٹ، اس نے نہ لگوائی، کہا یہ پہلے کیوں نہیں آیا۔ دوبارہ جہاز کی فنی خرابی دور ہوئی، پھر جہاز اڑتا ہے، پھر یہ جاتا ہے، تھوڑی دیر اوپر جانے کے بعد پھر کہتے جی فنی خرابی آ گئی ہے، آگے نہیں جا سکتا، پھر پیچھے آنا ہوگا۔ دوسری دفعہ دوبارہ ایئرپورٹ پہ اترتا ہے۔ اب وہ خود سمجھ گیا کہ جب تک یہ حاجی بیٹھے گا نہیں، جہاز اڑے گا نہیں۔ اس نے کہا جی سیڑھی لگاؤ، اس کو بٹھاؤ۔ اس حاجی صاحب کو بٹھایا گیا، عامر المسعودی الماویہ کو بیٹھا، اللہ نے جہاز اڑایا اور اسے سعودیہ پہنچا دی۔ یہ تو آج کا واقعہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ کی مدد آج بھی موجود ہے۔ مسلمان کا ارادہ بن جائے، سچے دل سے اللہ سے مانگنے والا بن جائے، اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے، وزنی طاقت ہے۔ ایک چونٹی کے دل میں آیا تھا کہ یا اللہ میں تیرے گھر کا طواف کرنا چاہتی ہوں، میں کیسے وہاں پہنچوں گی؟ رب العالمین نے ایک بڑے پرندے کو بھیجا جو تیز رفتار، وہ نیچے اترا، چونٹی اس کے پاؤں کے ساتھ چمٹ گئی، وہ پرندہ اڑتا ہوا پہنچا اور حرم کے اندر مطاف میں نیچے اترا، چونٹی اس کے پاؤں سے اتری، طواف شروع کر دیا، زبان حال سے سجدہ کر کے کہنے لگی یا اللہ تو قادر ذات ہے، تو نے بھی مجھے یہاں پہنچا دیا۔ جو رب چونٹی کو پہنچا سکتا ہے وہ اشرف المخلوقات انسان کو نہیں پہنچا سکتا؟ انسان کوشش نہیں کرتا۔ آج ہم نے کتنی کوشش کی ہے حج عمرے کے لیے، کتنی کوشش کی ہے، کسی مسلمان کے دل میں تمنا ہو کہ میں بیت اللہ کو دیکھ لوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری دے دوں۔ جن کی تمنا ہوتی ہے اللہ ان کی دعائیں بھی سنتا ہے۔ الطبقات الکبریٰ میں واقعہ ہے، سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے وہ انسان ہیں، 70 سال حج کیا ہے، 70 مرتبہ۔
جب 71ویں دفعہ آئے 197 میں ہجری میں آخری دفعہ، تو پھر انہوں نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا یا اللہ میں ہر سال یہ دعا کرتا تھا کہ میرا آنا آخری آنا نہ ہو، مولا کریم اب مجھے حیا آتی ہے، اب یہ دعا کروں کہ میں دوبارہ بھی آؤں، عمر ہو گئی۔ اس دفعہ انہوں نے دعا نہیں کی، اسی سال انتقال ہو گیا۔ 70 سال اللہ سے دعا کرتے تھے سفیان بن عیینہ، یا اللہ یہ میرا آنا آخری آنا نہ ہو، مولا کریم مجھے توفیق عطا فرما۔ اللہ نے 70 سال توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ اللہ رب العزت کی توفیق پر ہے۔ دین کا جو شعبہ ہے، آج کوئی کہتا نا میں نماز نہیں پڑھتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں تلاوت نہیں کرتا، ٹائم نہیں ہے، میں خرچ نہیں کرتا خدا کے نام پر، یہ بے وقوفی ہے تیری۔ سونے اور چاندی کا پیدا کرنے والا تیرے ناپاک مال کو اپنے پاکیزہ راستے میں قبول نہیں کرتا۔ تیل اور پیٹرول کا خالق تو اللہ ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے سونے اور چاندی کے، زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک تیرا اللہ ہے، لیکن منافق آدمی جانتا نہیں۔ کبھی آدمی یہ نہ کہے میں خرچ نہیں کرتا، اللہ کی ناراضگی ہوگی، اللہ توفیق نہیں دے رہا ہوگا۔ ناقابل فراموش سچے واقعات میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ڈاکٹر نوید احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں حیدرآباد میں ڈاکٹر تھا، تو ایک حاجی صاحب آئے خدمت کے لیے، انہوں نے حج پہ جانا تھا، تو میں نے ان کی خدمت وغیرہ کی، دوائی وغیرہ ان کو دی، علاج معالجہ کیا۔ ان کا بیٹا سعودیہ میں تھا، اس نے مجھے فون کیا، آپ نے میرے والد کی بڑی خدمت کی ہے، تو آپ کی اگر کوئی چیز چاہیے ہو تو میں آپ کو ہدیہ سعودیہ سے بھجوا دوں۔ تو انشاءاللہ کوئی بھی آنا والا ہوگا میں ہدیہ بھیجوں گا، آپ کو کیا چیز چاہیے آپ مجھے بتاؤ، میں وہاں سے بھیجتا ہوں۔ ڈاکٹر نوید احمد نے اس سے کہا کہ بھائی آپ سعودیہ میں ہو، کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہا 32 سال ہو گئے۔ کہا بھی جب آپ طواف کے لیے جاؤ گے نا، بیت اللہ کا طواف کرو گے، تو طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے میرے لیے دعا کرنا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر پہنچو تو میری طرف سے سلام کہنا۔ اس نے کہا یہ 2 کام مجھ سے نہیں ہو سکتے۔ اس نے کہا کیوں نہیں ہو سکتے؟ تم سعودیہ کے اندر ہو، 32 سال ہو گئے۔ کہا میری مصروفیت زیادہ ہوتی ہے، ان کاموں کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اگر موبائل چاہیے، لیپ ٹاپ چاہیے، کوئی اور الیکٹرانک کا سامان چاہیے، بھجوا دوں گا، باقی یہ بیت اللہ کا طواف کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جانا، اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اندازہ کرو 32 سال سعودیہ میں رہ کر بھی طواف نہ کر سکا، حضور کے روضے پر حاضری نہ دے سکا، یہ سب اللہ کی توفیق سے۔ بندہ یہ نہ کہے میں نہیں کرتا، اللہ چاہے تو حرم میں داخل بھی نہیں ہونے دیتا۔ مکافات عمل میں واقع ایک ڈاکٹر ڈاکٹر ماجد خان، دہری قسم کا تھا، ہر ٹائم کبھی اللہ پر اعتراضات، کبھی دین اسلام پر اعتراضات، کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اعتراضات کرتا رہتا۔ اس کا بھائی امریکہ میں تھا، ڈاکٹر ماجد خان کا، تو اس نے کہا کہ میں پیسے بھجوا رہا ہوں، والدہ کی خواہش تھی مجھے عمرہ کرواؤ۔ کہا میں نہیں آ سکتا، تم ایسا کرو ماں کو عمرہ کرا دو۔ تو یہ جو ڈاکٹر ماجد خان تھا یہ سب کے سامنے کہنے لگا مجھے عمرہ کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، میں نہیں چاہتا میں عمرے کے لیے جاؤں، وہاں کیا چیزیں میں جا کر دیکھوں گا، ویسے پیسہ ضائع کرنا ہے، میری کوئی خواہش نہیں ہے میں مکہ مدینہ جاؤں، لیکن چلو بھائی پیسے بھیج رہا ہے تو چکر لگا کے آ جاؤں گا۔ سب کے سامنے یہ کہتا رہا۔ ٹکٹ ہو گیا، والدہ کے ساتھ جیسے جدہ ایئرپورٹ پر اترا، ایسا بیمار ہو گیا، ایسا کہ ایک قدم آگے نہیں رکھ سکتا تھا، وہیں نیچے گر گیا۔ جدہ کے ہسپتال میں داخل کیا گیا، 14 دن کا ویزا تھا، 14 دن۔ اب ماں گئی، عمرہ بھی کیا، 3 عمرے کیے، ماں مدینہ بھی گئی، حضور کے روضے پر بھی حاضری دی، واپس بھی۔ یہ 14 دن تک بستر سے اٹھ نہیں سکا۔ 14ویں دن جب واپسی تھی تو جہاز میں اس کو بٹھا کے لایا گیا۔ اللہ نے بتا دیا بندے تو یہ نہ سمجھ میں نہیں چاہتا، تجھے رب اپنے گھر بلاتا نہیں ہے۔ انسان کی کیا مجال ہے، رب نہ چاہے سعودی ایئرپورٹ پر اتار کر، جدہ پر اتار کر بھی اپنے حرم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، یا اللہ ہمیں اپنے گھر کا دیدار کروا، اپنے گھر کے دروازے ہم پر بند نہ کر۔ کتنے مالدار پیسے والے ہیں، زندگی گزر گئی، نہ انہیں حج کی توفیق، نہ عمرے کی توفیق، نہ خدا کے نام پر خرچ کرنے کی توفیق۔ بڑے بڑے مالدار ہوتے ہیں، جس کا جو شوق ہوتا ہے اسی شوق میں مر جاتا ہے۔ اسی کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، گجرانوالہ کا ایک شخص تھا، اس کو کتوں سے بڑی محبت تھی، کتے پالتا رہتا تھا، ہر قسم کے کتے رکھتا تھا۔
لوگوں نے اس سے کہا بھئی تو حج کر، بوڑھا ہو گیا، 60 سال سے زیادہ تیری عمر ہے، ناقابل فراموش سچے واقعات میں کہا بھئی تو جا اور حج کر لے۔ اول تو نہیں جا رہا تھا، لوگوں نے تانے دیے تو اس نے حج کا ارادہ کر دیا، اپنے ساتھ ایک نوکر بھی لیا کہ وہاں تم میری خدمت کرنا۔ جب یہاں کراچی 2 دن پہلے پہنچا تو یہ اپنے دوست کے ہاں ڈیفینس گیا ہوا تھا، وہاں جو دیکھا صبح کے ٹائم ایک آدمی کتے کو لے کر گھوم رہا ہے، ہوتا ہے وہاں کتے لے کر اس کو صبح صبح گھماتے ہیں، اس نے جو دیکھا تو وہ کتا اس کو پسند آ گیا، کتوں سے محبت تھی، تو اپنے نوکر سے کہا یہ سے پوچھو یہ کتا کون سی نسل کا ہے، خوبیاں کیا ہیں، کتنے میں بیچے گا؟ اس نے اس سے پوچھا، اس نے اس کے سارے اوصاف اس کو سنائے، اس نے کہا بھئی کتا خریدو اس سے، اس نے کہا میں اتنی قیمت میں دوں گا، اس نے پیسے دیے، لے لیا۔ کہا پوچھو یہ کھاتا کیا ہے، کس ٹائم کھاتا ہے، کس ٹائم سوتا ہے، مالش کس طرح کرنی ہے، رکھنا کس طرح، اس کو سارے اوصاف پوچھ لیے۔ اگلے دن نوکر سے کہا اب واپس چلتے ہیں، اگلے سال ہوگا تو پھر حج کریں گے، یہ حج تو ہر سال ہوتے ہیں لیکن یہ کتا بڑا قیمتی ہے، یہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ حج پر نہیں گیا، کتے کو لے کر واپس اپنے شہر آ گیا، اگلے سال آنے سے پہلے مر گیا، اللہ نے وہی موت دے دی۔ 2 مہینے بعد کتا بھی مر گیا، 3 مہینے گزرے مالک بھی مر گیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں یہ سب اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ عبادت کی توفیق دے، نماز کی توفیق دے، اعمال کی توفیق دے، ورنہ رب العالمین ہمارا محتاج نہیں۔ اللہ کی عبادت کے لیے فرشتے کم تھے جو ایک لمحہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے میرے فرشتے میری وہ مخلوق ہے جو ایک لمحے میری نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ فرما رہے میں جو حکم دیتا ہوں میرے فرشتے اس کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کے لیے تو ساری مخلوقات ہیں، کائنات میں جتنی بچھی ہیں سب اللہ کی مخلوقات ہیں، اللہ کی عبادت کر رہی ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہوگی اللہ تعالی ہمیں اپنی عبادات کے لیے قبول فرما دے۔ اللہ جب بار بار اپنے گھر بلائے، مسجد آنے کی توفیق دے، نماز کی توفیق دے، شکر کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کی مجھ سے محبت ہے۔ حضرت علی بن موفق رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ تاریخ بغداد میں ہے، 60 مرتبہ انہوں نے حج کیا۔ جب 60ویں مرتبہ حج ہوا تو دل میں آیا پتہ نہیں یہ حج میرا قبول بھی ہو رہا ہوگا یا نہیں۔ 60 حج اللہ نے توفیق فرما دیے، سوچ رہے تھے، رو رہے تھے کہ معلوم نہیں یہ عبادت قبول ہوگی نہیں ہوگی۔ اسی طرح طواف کیا، مطاف کے قریب ایک کونے میں آ کے سو گئے۔ خواب میں دیکھا تو ایک غیبی آواز تھی کہ علی بن موفق سے کہا کہ علی تو میرے بندے تیری عبادت قبول ہے، اگر قبول نہ ہوتی تو ہم تجھے اپنے گھر نہ بلاتے، ہم جو تجھے بلا رہے ہیں ہماری تجھ سے محبت ہے، ورنہ دیکھو مسجد کے کنارے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، کتنے ہوتے ہیں قریب میں ہوٹلوں میں بیٹھے ہیں، چائے پی رہے ہیں، ریڈی پر کھڑے ہیں، بازار میں کھڑے، اللہ اکبر کی صدا لگتی ہے نماز کے لیے نہیں آتے۔ اللہ توفیق نہیں دیتا، بازار بھرے ہیں، مسجد ویران ہے، رب توفیق نہیں دے رہا۔ ساری رات انٹرنیٹ کیبل دیکھنے کا وقت ہے، فجر کی نماز میں کتنے حاضر ہوتے ہیں، قرآن کتنے اٹھا کے پڑھتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں دین کا جو شعبہ ہے اللہ کی توفیق سے، اللہ سے مانگنا چاہیے یا اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ رب العالمین جب شوق عطا فرما دے، ایک واقعہ علامہ یافعی نے روض الریاحین میں لکھا، کہا ایک بزرگ حج کے لیے آ رہے تھے، معذور تھے، اپاہج تھے، دونوں ہاتھوں میں لاٹھیاں لے کر آ رہے ہیں۔ تو دوسرے نے ان سے پوچھا بھئی کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ کہا 5 سال ہو گئے۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا خراسان سے آ رہا ہوں، پیدل چل کے آ رہے تھے۔ پوچھا آپ کا کتنا وقت لگتا ہے؟ کہا میں 3 مہینے میں پہنچ جاتا ہوں۔ اس بزرگ نے کہا خوش قسمت ہو یا نزدیک ہو، 3 مہینے میں پہنچتے ہو۔ کہا آپ؟ کہا میں 5 سال میں پہنچتا ہوں۔ اس بابا کو دیکھ کر وہ کہنے لگا واقعی اللہ کی توفیق ہے، اللہ نے آپ کو دی یہ 5 سال کا سفر طے کر کے۔ علامہ یافعی لکھتے ہیں یہ حج کے لیے آیا تھا۔ تو اللہ جنہیں توفیق دے وہ یوں بھی آ رہے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جو اس طرح پہنچے اور انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی۔ آج تو ہمارے لیے مار کی قربانی مشکل ہے، انہوں نے جان کی قربانی۔ تمنائے دل میں واقعہ ہے، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حج کے ایام اسی طرح شروع تھے، حجاج کرام کے قافلے حج کے لیے جا رہے تھے۔ آج تو بڑی سہولتیں ہیں، جہاز ہے، اس دور میں عرب کی تپتی ہوئی گرمی سنگلاخ وادیوں کا سفر تھا۔ کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا وہ معذور ہے، مالک بن دینار کہتے ہیں وہ سرین کے بل جا رہا ہے، دونوں پاؤں سے معذور ہے، چل نہیں سکتا، ہاتھ نیچے رکھ کر سرین کے بل گھسٹتے گھسٹتے جا رہا ہے۔ کہتے ہیں بڑی سخت گرمی تھی، لو چل رہی تھی، یہاں تک کہ پرندے بھی درختوں پر اور پتوں کے نیچے بیٹھے ہیں گرمی سے بچنے کے لیے۔
لیکن یہ معذور آدمی اور یہ یوں گھسٹتے ہوئے جا رہا ہے۔ مالک بن دینار پوچھتے ہیں بھئی کہاں جا رہے ہو؟ کہا حج کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا اتنی گرمی زیادہ ہے، تم ایسا کرو اپنے لیے سواری خرید لو، سواری پہ جاؤ۔ انہوں نے فرمایا جب غلام اپنے آقا کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے لیے مناسب ہے پیدل چل کر جائے، سواریوں پہ نہ جائے۔ ہم تو رب کی نافرمانی میں زندگی گزری، ہم اللہ سے معافی مانگنے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا چلو آہستہ چلو، ٹھہر جاؤ، گرمی زیادہ ہے۔ کہا حرم کا سفر دور ہے، اگر میں یوں آرام کرتا رہا تو شاید میں پہنچ نہ سکوں، اس لیے میں اسی طرح چلوں گا۔ وہ اسی طرح گھسٹتے حرم پہنچا۔ مالک بن دینار کہتے میں نے دیکھا جب میں طواف کر رہا تھا، میں نے اس کو دیکھا وہ اسی طرح سرین کے بل گھسٹتے ہوئے طواف کر رہا تھا۔ میں نے اس کو دیکھا اس نے رمی جمار بھی کی، شیطان کو کنکریاں بھی اس نے ماری۔ کہا میں نے اس کو عرفات میں بھی دیکھا، مزدلفہ میں بھی دیکھا۔ جب 10 ذی الحجہ کا دن آیا شیطان کو کنکریاں ماری گئیں۔ اب لوگ قربانی کے لیے گئے تو کہا میں نے دیکھا لوگ اپنے اپنے جانور قربان کر رہے تھے، کوئی بکری، کوئی گائے، کوئی اونٹ کا نہر۔ اب یہ جو شخص تھا معذور تھا، اس کے پاس تو جانور نہیں تھا، غریب تھا۔ تو مالک بن دینار کہتے میں نے دیکھا اس نے یوں ہاتھ اٹھائے، کہا یا اللہ تیرے یہ سارے بندے آئے ہیں، کوئی تیرے نام پر اونٹ نہر کر رہا ہے، کوئی تیرے نام پہ جانور ذبح کر رہا ہے، کوئی بکریاں ذبح کر رہا ہے۔ میرے رب میرے پاس ایک جان ہے، میں چاہتا ہوں یہ تیرے نام پہ دے دوں، یا اللہ میری جان کو اپنے لیے قبول فرما دے۔ آج کا دن بڑا دن، 10 ذی الحجہ کا دن، یوم نحر کا دن، مولا کریم میں اپنی جان دینا چاہتا ہوں تو اسے قبول فرما دے۔ مالک بن دینار کہتے میں نے دیکھا اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، کا میرے سامنے سجدے میں گیا، وہی انتقال ہو گیا، وہی انتقال ہو گیا۔ رب العالمین بھی کیسا قدردان ہے، محبت کرنے والوں کو محروم نہیں کرتا، توفیق بھی عطا فرما دی، حرم بھی پہنچا دیا، کلمے کی توفیق دی، سجدے کی موت عطا فرما دی، حدود حرم میں موت آ گئی، جنت المعلیٰ میں تدفین ہو گئی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں جو بھی عبادت ہو اللہ سے توفیق مانگی جائے کہ یا اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ تو بابرکت ایام ہے، ان ایام کو ہم عبادت میں، اعمال میں، روزے رکھنے میں گزاریں، ان اعمال کو ضائع نہ کریں۔ افسوس کی بات ہے بعض جگہوں پہ گانا لگا ہوا، موسیقی نظر آتی ہے، بدبختی کی بات ہے پاکیزہ ایام، حج کے ایام، بابرکت ایام، اور ہم گناہوں میں ضائع کریں۔ کوشش ہو چلتے پھرتے زبان پر ذکر ہو، اللہ نے توفیق دی ہے قربانی کا عمل ہو، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔